الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں سپارہ سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھ حقیر پر تقصیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور مولا کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آج شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب بلند آواز سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پچھلا جو مہینہ رجب کا ہے اس کے شروع ہوتے ہی اللہ کے ہاں دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ مولا کریم رجب کے مہینے میں بھی برکت ڈال، یعنی میری عمر میں اضافہ فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت ڈال، شعبان کے مہینے میں اضافہ فرما۔ گویا کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں صرف ان 2 مہینوں کی دعا مانگتے کہ مولا کریم رجب اور شعبان میں میری زندگی میں اضافہ فرما دے تاکہ وہ بلغنا فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے تک میں پہنچ سکوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ گویا کہ شعبان کا مہینہ درمیان میں آیا اللہ رب العزت کے نام سے کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس کے بعد والا مہینہ امت کا مہینہ، اس سے پہلے والا مہینہ نبی کا مہینہ۔ اس سے علماء کرام لکھتے ہیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ نبی کا تعلق بھی اللہ سے ہے، امت کو بھی تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نبی اپنے امتیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے لایا ہے، مثال دی ہے جیسے یہ 3 انگلیاں ہیں، بڑی انگلی ہے یہ اس کو ٹچ کرے گی، یہ اس کو ٹچ کرے گی، یہ دونوں انگلیاں بڑی کے ساتھ ہیں، اسی لیے نبی بھی اللہ کے ساتھ ہے اور امتیوں کو بھی اللہ رب العزت کے حکم سے نبی فرماتے ہیں کہ تم بھی اپنے رب کو رب مانو، خدا کو خدا مانو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ پل کا کام دیتا ہے۔ پل آپ سمجھتے ہیں کہ پل کا کام جو ہے کیسے ہے؟ آپ اپنی اس قریب والی نہر سے مثال لے لیں کہ نہر پہ اگر پل نہ ہو تو ادھر کی دنیا ادھر رہے گی، دوسری طرف کی دنیا دوسری طرف رہے گی۔ اس طرف کی دنیا کو ادھر ملانے کے لیے، ادھر کی دنیا کو ادھر ملانے کے لیے پل ایک کام دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے ملانے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے قریب کرنے کے لیے، یا ہمیں اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ہمیں جو پل کا کام دیتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی قدر کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرو اور رمضان کے مہینے کی جو ہے مشق کیا کرو، کہ رمضان کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ رمضان کا مہینہ سابقہ کسی امت کو اللہ نے عنایت نہیں فرمایا۔
اگر یہ مہینہ ملا ہے صرف مجھے اور آپ کو ملا ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے امتی ہونے کے ناطے سے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ شعبان کا بڑا قیمتی ہے، رجب کا بڑا قیمتی ہے، اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی اہمیت اس طرح ہے جیسے ساری کائنات کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کے اندر سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جیسے انبیاء کے اندر میرا مقام ہے، ایسے ان مہینوں کے اندر 12 مہینوں کے اندر اس شعبان کے مہینے کا مقام ہے کہ جیسے سب نبیوں سے میں بڑھ کر ہوں، ایسے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب مہینوں سے بڑھ کر شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مہینہ ہے جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ساری کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے ایسے سارے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات ایسی مقرر کی ہے، ایک رات مجھے اور آپ کو ایسی عنایت کی ہے کہ یہ رات نہ حضرت آدم کی امتیوں کو ملی، نہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے امتیوں کو نصیب ہوئی، نہ حضرت نوح کے امتیوں کو نصیب ہوئی۔ یہ ایک رات ایسی ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، کسی کی امت میں ایک شخص تھا، کسی کی امت میں 80 شخص تھے، کسی کی امت میں زیادہ تھے، کسی میں تھوڑے، کسی کو اللہ نے یہ رات عنایت نہیں فرمائی۔ یہ رات اگر اللہ نے عنایت فرمائی ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رات کا اللہ نے ان آیات کے اندر جو 25ویں سپارے کی سورہ دخان کی پہلی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ کریم نے اس آیت کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری مخلوق، اے میرے نبی کے امتیوں، اے اس نبی کے امتی جو میں نے سب سے اعلیٰ نبی تمہیں عطا کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری کائنات قدرت کے اندر اگر کوئی اعلیٰ نبی تھا آپ کو عطا کیا، اگر کوئی اعلیٰ رات تھی وہ بھی اسی امت کو عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہے، تحفہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی برکتوں والی رات ہے، ایسی عظمتوں والی رات ہے، ایسی رفعتوں والی رات، ایسی بلندیوں والی رات۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کے اندر میرے دوست اور بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ جیسے آج اسمبلی کے اندر سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، ایسے اللہ کی طرف سے اس رات کے اندر جو ہے سال کا بجٹ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر میرے امتی کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس رات کے اندر میرے امتی کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس رات کے اندر میرے امتی کا نیک ہونا
لکھ دیا جاتا ہے، اس رات کے اندر میرے امتی کا بد ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے لکھا جاتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اس رات کے اندر جاگ کر میرے رب کی عبادت کر لے گا، اس رات کے اندر جاگ کر میرے رب کو راضی کر لے گا، اس رات کے اندر جاگ کر اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے رب سے اپنا رزق مانگ لے گا، اپنے رب سے اپنی عزت مانگ لے گا، اپنے رب سے اپنی جنت مانگ لے گا، اپنے رب سے جہنم سے دوری مانگ لے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس انسان کے لیے سارے سال کے اعمال لکھ دیتا ہوں۔ لیکن آج کا مسلمان اس رات کو خرافات اور بدعات میں ضائع کر دیتا ہے۔ آج کے مسلمان کو صرف شو منٹی چاہیے، صرف شو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کو شو منٹی نہیں چاہیے، اللہ کو اندر کا دل چاہیے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم انسان کے دل کو دیکھتا ہے، انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ ایک انسان کا ظاہر خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں تو اس نے کریم لگا کے اپنا چہرہ خوبصورت کر لیا۔ مولا کریم کہتے ہیں کہ اے میرے انسان، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، چہرہ تیرا کالا ہے، چہرے پر داغ ہیں، چہرہ تیرا کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن میں رب جو ہے تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، میں رب تیرا دل دیکھتا ہوں کہ دل صاف ہے یا دل کالا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کریں۔ دل کی صفائی اللہ کریم دیکھتے ہیں، چہرے کی صفائی نہیں دیکھتے۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان سارا زور ظاہر پہ لگائے ہوئے ہے، اپنا چہرہ صاف، اپنے کپڑے صاف، اپنی پگڑی صاف، اپنی جوتی صاف۔ ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ میرے ظاہر پہ کوئی داغ نہ ہو، لیکن قلیل لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ میرے دل پہ داغ نہ ہو۔ اللہ کریم تو دل کے داغ دیکھتا ہے، دل کی صفائی دیکھتا ہے، ظاہر کے داغ نہیں دیکھتا، ظاہر کی صفائی نہیں دیکھتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے دوست اور بزرگوں کہ اس رات کے اندر اللہ کریم کی طرف سے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اے انسان، اے انسان، اے میری مخلوق، اگر تو فسادی ہے تو فساد کو چھوڑ دے، اگر تو شریر ہے تو شرارت کو چھوڑ دے، اگر تو نافرمان ہے تو میری نافرمانی کو چھوڑ دے۔ آج تیرے لیے عام اعلان ہے، عام مغفرت کا اعلان ہے، عام معافی کا اعلان ہے کہ اگر آج کی رات کوئی انسان اللہ کے دروازے پہ آ جائے گا، اللہ کریم جو ہے اس انسان کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ اللہ کریم اس انسان کے لیے بہانے کی طاق کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک انسان بہانہ بنا کر آ جائے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بہانہ بنانا تیرا کام ہے، اے میرے بندے، گزشتہ گناہ بھی معاف کر دوں گا اور آنے والے گناہ بھی معاف کر کے جنت لکھ دوں گا۔ ایک رات کے عوض ایک رات کتنی ہے؟ 12 گھنٹے کی، غروب آفتاب سے شروع ہو کر صبح کی اذان تک، صبح صادق تک۔ اس رات کے اندر اگر کوئی انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اس انسان کے لیے اس رات میں رب نے بہاریں عام کی ہوتی ہیں۔ ایک ایک شخص کو آواز دی جاتی ہے فرشتے کی طرف سے کہ ہے کوئی انسان جو میرے در پہ آ کے مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ہم اپنے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسروں کے بارے میں تو سوچ لیتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے گریبان میں کم لوگ جھانکتے ہیں کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ دوسرے کے بارے میں جھانکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، لیکن قیامت میں سوال پہلے اپنا ہوگا، دوسروں کے بعد میں ہوگا۔ اپنے سگے بیٹے کے بارے میں بھی بعد میں سوال ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے انسان، جب آگ کا معاملہ آئے گا، جہنم کا معاملہ آئے گا، پہلے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے نفس کے بارے میں کیا خیال کیا، اپنے نفس کی صفائی کے متعلق کیا کیا۔
اپنی جو ہے تزکیہ نفس آپ نے کیسے کیا؟ اپنے تزکیہ نفس کے بعد، اپنے سوال کے بعد، اس کے بعد وَأَهْلِكُمْ، پھر اہل و عیال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرا بیٹا کیا کرتا تھا، تیری بیٹی کیا کرتی تھی، تیری بیوی کیا کرتی۔ پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں اپنی جان کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن آج کا انسان اپنی جان کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کے تیار نہیں، دوسرے کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حالانکہ دوسرے کی فکر تب ہونی چاہیے جب اپنا جسم ٹھیک ہو، پہلے اپنے لیے ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ رات جو آ رہی ہے یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ 14 شعبان گزار کے 15ویں کی رات ہے۔ 14 شعبان کے بعد جو 15 شعبان آئے گا، اس کے درمیان میں جو رات ہے، یہ آنے والا، ایک تو اب سوموار آئے گا 3-4 دن کے بعد، اس کے بعد جو سوموار آئے گا اگلے جمعے کے بعد، اس سوموار کو گزار کے منگل کی رات یہ 15 شعبان کی رات بن رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے بڑی فضیلتیں اس کی عطا کی ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر ہے۔ لیکن اس عظمت کو اور اس قدر کو اگر ہم پہچانیں تو تب ہے، اگر ہم غافل ہو کر سو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تو عام معافی کا اعلان ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم حاصل کریں، ہماری مرضی ہے ہم اس انعام سے جو ہے یعنی اپنے آپ کو دور کر دیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ کریم تو عام اعلان کرتے ہیں، لیکن اس رات میں چند شخص ایسے ہیں، 8 شخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس رات میں عام اعلان ہے، ایک بادشاہ کی طرف سے عام اعلان ہو کہ کوئی آئے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، کوئی آئے اس کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آئے اس کی جو ہے ہر قسم کی معافی قبول کر لی جائے گی، کوئی آئے اس کو سارے انعامات دے دیے جائیں گے۔ اگر بادشاہ کی طرف سے ایسے اعلان ہو اور چند آدمیوں کا نام لکھ دیا جائے کہ ان آدمیوں کو نہ انعام ملے گا، نہ ان کی مغفرت ہوگی، نہ ان کی چھوٹ ہوگی، نہ ان کو جیل سے نکالا جائے گا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں سب سے بڑے بدبخت پھر وہی انسان ہے جو اس رات میں بھی معافی کے قابل نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر 8 شخصوں کا ذکر ہے۔ اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر کیا ارشاد فرما دیں؟ فرمایا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محبوب رب ذوالجلال، بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی برکتوں والی رات، اتنی عظمتوں والی رات، اتنی رفعتوں والی رات، اتنی بلندیوں والی رات کہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے کہ آج جو بھی گناہ گار آئے گا اس کو تیر کر جو ہے اس سمندر کے اندر صاف کر کے اس گناہ گار انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنم سے فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن 8 شخص ایسے ہیں میرے دوست اور بزرگوں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں، رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہے، بیت اللہ شریف کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے، روضہ پاک کے سامنے بھی اس کی معافی نہیں، اس وقت تک اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک جو ہے اس گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور سچی توبہ سے اپنا سر نہ جھکا لے۔ وہ 8 شخص کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جسے مشرک کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، جس نے اللہ کی ذات میں اور صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کی نہ تو لیلۃ البرات، اس لیلۃ البرات کے اندر بری ہونے والی رات کے اندر، نہ لیلۃ القدر کے اندر، اور نہ لیلۃ الجائزہ کے اندر جس میں اللہ جزا عطا فرماتے ہیں، جسے جو ہے عید کی رات کہا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی بیت اللہ شریف میں، نہ ہی روضہ رسول کے سامنے اس کی مغفرت کا عام اعلان نہیں ہوتا۔ اس کی مغفرت کے بارے میں صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ
کہ اس کی توبہ قبول نہیں اس وقت تک جب تک یہ میرے سامنے سچی توبہ کر کے جو ہے سچی کر کے حاضر نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے اس کو جہنم سے بری نہیں کیا جائے گا۔ یہ مشرک اور شرک جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مرضی ہے جس کو میں معاف کروں، میری مرضی ہے جس سے میں پوچھ کروں، میری مرضی ہے کہ جس کو میں جنت میں بھیج دوں، میری مرضی ہے کہ اس گناہ کے عوض اس کو پکڑ کر میں جہنم میں بھیج دوں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ کریم نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ایک شرک والا گناہ ایسا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، چاہے اس کی ذات کے اندر شریک ٹھہرا لے، چاہے اس کی صفات کے اندر شریک ٹھہرائے، جیسے مشرکین مکہ کہتے کہ اللہ بھی میرا کام کرتا ہے، یہ لات اور عزا جو ہے، یہ منات جو ہے، یہ جو ہے بت ہیں، یہ بھی میرا کام کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ نہیں سنتا، اللہ کریم ان کی موڑتا نہیں، میری سنتا نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے شرکیہ جملے اگر کوئی انسان کہے، اللہ کریم نے واضح الفاظ کے اندر اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کریم علی الاعلان یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی انسان دھوکے میں نہ رہے، کوئی انسان جو ہے اس چیز کے اندر نہ رہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور اس کے بعد جو اسے میں مغفرت دے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ دوستو، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، جہاں اللہ نے عظیم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم عظیم جو کہا ہے وہ صرف ایک شرک کے بارے میں کہا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، اللہ نے اس کو ظلم عظیم نہیں کہا۔ کسی نے کسی کی ڈکیتی کی، اللہ نے ظلم عظیم نہیں کہا۔ اگر ظلم عظیم کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو صرف اور صرف شرک کے بارے میں آیا ہے، اور یہ شرک ایسا ہے اس کی نہ لیلۃ البرات کے اندر معافی ہے، اس کی نہ لیلۃ القدر کے اندر معافی ہے، اس کی نہ جو ہے لیلۃ الجائزہ کے اندر معافی ہے، یعنی کہ عید کی رات میں، اس کی نہ بیت اللہ شریف کے اندر معافی ہے۔ اس وقت تک اس شرک والے کی معافی نہیں جب تک یہ اللہ سے وعدہ نہ کرے کہ مولا کریم آج کے بعد میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، عبادت کا مالک تو ہے، رزق کا مالک تو ہے، عزت کا مالک تو ہے، ذلت کا مالک تو ہے، اولاد کا مالک تو ہے، اس زمین کا مالک تو ہے، اس آسمان کا مالک تو ہے۔ جب تک رب دل سے تسلیم نہیں کرے گا، شرک کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا، اللہ نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ میں مشرک کی مغفرت تو قطعاً نہیں کروں گا۔ یہ رب کا کلام ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا کلام ہے۔ دوستو، اپنے بارے میں سوچو، مراقبہ کیا کرو، رات کو بیٹھ کر 5 منٹ سوچا کرو، اپنے دل کے اندر گہرائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کی گہرائی سے بات نکالا کرو کہ آج سارے دن میں نے رب کے ساتھ کہاں شرک کیا ہے، آج سارے دن میں نے کون سا گناہ کیا ہے، آج سارے دن میں کون سی زیادتی ہوئی ہے۔ صرف یہ سوچنے کے بعد اگر ایک آنسو بھی بہا دیا کہ مولا کریم انسان ہونے کے ناطے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، مولا کریم تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، بس یہ 2-4 لفظ اللہ کے کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ایک آنسو کا نکالنا میرا اور آپ کا کام ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ اتنی اللہ کریم کی رحمت ہے، اتنی
کریمی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔